بےنظیر بھٹو نہ اچانک آئیں اور نہ اچانک چھا گئیں۔ جہد مسلسل اور قربانیوں کی ایک ایسی داستان ہے جس پر بےنظیر بھٹو کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ پاکستان کی واحد سیاستدان خاتون جو چاروں صوبوں میں یکساں مقبول اور بجا طور پر چاروں صوبوں کی زنجیر کہلانے کی مستحق تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی ممالک کی سیاست میں جو نام محترمہ بےنظیر بھٹو نے حاصل کیا وہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا۔ بےنظیر بھٹو وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے جدید تاریخ میں بذریعہ انتخابات کسی اسلامی مملکت کی سربراہ مملکت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ عوام نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اس تفخر کا مستحق ٹھہرایا۔ شہید بےنظیر بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی اولاد ہیں۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی سے حاصل کی اور بعد میں 1973 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے فلسفہ، سیاست اور معاشیات میں گریجویشن حاصل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ اپنی پوسٹ گریجویشن اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد 1977 میں وہ وطن واپس لوٹ آئیں۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا جس کے نتیجے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار کا منہ دیکھنا پڑا اور بےنظیر کو حراست میں لے لیا گیا۔ 1979 سے 1984 تک کے عرصے کا بےنظیر نے مختلف جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں جھیلتے اور مختلف مقامات پر نظر بند رہ کر گزارا۔ اس موقع پر شہید بےنظیر بھٹو نے 10 ماہ کی قید تنہائی بھی کاٹی۔ 1984 میں رہا ہونے کے بعد وہ خود ساختہ جلاوطنی کے تحت 2 سال کے لیے انگلینڈ چلی گئیں۔ اگست 1985 میں وہ اپنے بھائی شاہ نواز بھٹو کی تدفین کے لیے وطن واپس لوٹیں جسے فرانس کے شہر کنیز میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد مارشل لاء ہٹا لیے جانے پر وہ مستقل طور پر پاکستان آ گئیں۔ 10 اپریل 1986 کو ان کی واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ واپسی کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی۔ شادی کے بعد بھی بےنظیر بھٹو کہلاتی رہیں۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور 35 سال کی عمر میں بےنظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کے کم عمر ترین وزیر اعظم بن گئیں۔ بےنظیر نے اپنے پہلے دور حکومت میں 1989 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس کی صدارت کی۔ پی ایل او کے نمائندے کو سفیر کا درجہ دے دیا۔ امریکہ اور برطانیہ کے دورے کیے۔ بھارت کے ساتھ چین تنازع پر مذاکرات کیے اور پاکستان کو دوسری مرتبہ دولت مشترکہ کارکن بنوانے میں کامیابی حاصل کی۔ 1 نومبر 1989 کو ان کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو ناکام رہی، لیکن 16 اگست 1990 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے تحت اپنے اختیارات استعمال میں لاتے ہوئے اسمبلیاں توڑ دیں اور بےنظیر کو عہدہ وزارت عظمیٰ سے معزول کر دیا۔ 3 ستمبر 1990 کے بےنظیر بھٹو اور ان کے 10 وزراء کے خلاف ریفرنس پیش کیے گئے اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کئی مقدمات قائم کرکے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 1990 کے انتخابات میں آئی جے آئی نے اکثریت حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنے۔ بےنظیر نے پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی قائد کا عہدہ سنبھالا۔ 18 مارچ 1993 کو ملکی حالات کے پیش نظر نواز شریف نے اپنے 41 ساتھیوں سمیت وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والے انتخابات میں شہید بےنظیر بھٹو کی پارٹی ایک دفعہ پھر اکثریت حاصل کی اور بےنظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بن کر سامنے آئیں۔ بےنظیر کی پہلے دور حکومت کی طرح ان کا دوسرا دور حکومت بھی سیاسی عدم اطمینان اور تنازعات سے بھرپور تھا، اگرچہ کئی شعبہ جات میں بہتری بھی نظر آئی۔ مثلاً امریکہ کے ساتھ پاکستان کو بلیک لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان شعبہ توانائی میں دنیا کے سب سے بڑے معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی مالیت $7.5 ارب تھی اور فرانس کی طرف سے ایٹمی بجلی گھر فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔
ان سب کے باوجود حالات کی کشیدگی برقرار رہی اور یہ کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب شہید بے نظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو ان کی اپنی بہن کے عہدے حکومت میں ایک انتہائی مشکوک پولیس مقابلے میں 7 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کو سرکاری قتل قرار دے دیا گیا اور آصف زرداری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 5 نومبر 1996 میں صدر فاروق احمد خان لغاری نے مختلف الزامات کے تحت بے نظیر کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دی۔ 1957 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی حیرت انگیز طور پر ناکام رہی اور قومی اسمبلی میں صرف 18 نشستیں حاصل کر سکی۔ بے نظیر پر مختلف مقدمات قائم کر کے عدالتی کارروائی کی گئی لیکن اسی دوران وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب پاکستان واپس آئیں تو وہ ایک بدلی ہوئی اور بہت معتبرانہ اور پختہ سیاستدان کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ یہ سب بے نظیر بھٹو نے ماضی کے تجربات سے سیکھا تھا۔ نواز شریف جیسے روایتی حریف بے نظیر بھٹو کی ذہانت اور نظریات کے قائل ہو چکے تھے۔ ملکی فضا میں بامقصد سیاست کا رجحان پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ سب بے نظیر بھٹو کی قربانیوں اور محنت کا صلہ تھا۔ 27 دسمبر 2007 کو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیاقت باغ کے کامیاب جلسے کے بعد واپسی پر پاکستان کے دشمنوں نے شہید بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا۔ پورے پاکستان میں کوہرام مچ گیا۔ قیامت کا سماں تھا۔ بے نظیر بھٹو نے جان تو دے دی مگر رہتی دنیا تک اپنے نظریات اور شخصیت کو زندہ کر گئیں۔ پاکستان کی تاریخ اور سیاست میں ہمیشہ ان کا ایک بہادر اور کامیاب خاتون کے نام سے جانا جائے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ٹائمز کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں لگے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔